ہماری آج کی اس بزم کے اور آج کے اس اجتماع کے آخری ہمارے مہمان ذی وقار معزز مہمان، ان کو دعوت دینے سے پہلے میں چند ایک بالاختصار گزارشات کرنا چاہوں گا، خصوصاً اپنی ان عزیزات سے جو آج اس مدرسہ سے سند فراغت حاصل کر رہی ہیں اور جنہوں نے بخاری شریف کا درس لیا ہے اور مکمل کیا ہے۔ ذرا مجھے 2-3 منٹ کے لیے آپ کی توجہ درکار ہے، آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ دیکھیں، اس ادارے کے پاس آپ ایک امانت تھیں جسے سنوارنا نکھارنا اس ادارے کی معلمات اور انتظامیہ کے ذمہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کی معلمات نے عمومی طور پہ اور معلمات المعلمات محترمہ باجی ام سفیان صاحبہ نے خصوصی طور پہ آپ کی تربیت کی ہوگی اور آپ کو تعلیم دی ہوگی، اس نیت کے ساتھ کہ آپ دین کا کام کریں گی اور قیامت کے دن ان سب کی نجات کا سبب بنے گی۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے بھائی بھی تشریف فرما ہیں، اساتذہ کرام بھی تشریف فرما ہیں، میری معززات سامعات بھی تشریف فرما ہیں۔ شاید آپ کو یہ بات عجیب لگے، لیکن میں کہہ دیتا ہوں موقع محل کی مناسبت سے۔ ہمارے جڑاں والا شہر میں مولانا عبداللہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم دین ہوئے ہیں۔ وہ روپڑی خاندان کے شاگرد تھے، تو انہوں نے جڑاں والا شہر میں ایک دکان بنا لی، تو لاہور سے حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کے دیگر علماء تشریف لائے، تو انہوں نے آ کر مولانا عبداللہ ثانی سے یہ کہا کہ آپ نے ہمارے پاس اتنی دیر پڑھا ہے، آپ ہمارے مدرسہ سے فارغ ہوئے ہیں اور آپ عالم دین ہیں، آپ فاضل آدمی ہیں، آپ نے اگر یہ مرچ مسالے اور یہ ہلدی اور دھنیا اور یہ چیزیں آپ نے اگر فروخت کرنا تھیں، بیچنا تھیں، تو آپ کو مدرسے میں اتنی دیر پڑھنے کی اور لوگوں کا پیسہ خرچ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ کام ان پڑھ ہو کر بھی کر سکتے تھے۔ اس لیے جن لوگوں نے آپ پر خرچ کیا ہے، آپ کاروبار میں لگ گئے، تو قیامت کے دن آپ ان لوگوں کو کیا جواب دیں گے جنہوں نے آپ پر دین کے خرچہ کیا ہے، دین کی خدمت کے لیے؟ تو مولانا نے پھر کاروبار چھوڑا اور دین کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ کے والدین نے آپ کو بھیجا ہے اپنی نجات کے لیے، دین کی خدمت کے لیے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ کے حالات میں نے پڑھا ہے کہ جب انہوں نے پیر عبد القادر جیلانی، سننا ذرا یہ میری بات، پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے بھیجا، تو جب ان کو الوداع کیا تو کہا، بیٹا میں اتنی چھوٹی عمر میں آپ کو اپنے سے جدا کر رہی ہوں اور اتنا دور دراز آپ کو بھیج رہی ہوں، شاید ہے کہ دنیا میں دوبارہ میری آپ سے ملاقات نہ ہو سکے اور آپ وطن واپس آئیں علم حاصل کر کے اور مجھے نہ پا سکیں۔ میں نے آپ کو صرف بھیجا ہے، غور کرنا ذرا، میں نے آپ کو صرف اپنے سے جدا کیا ہے کہ میں قیامت کے دن جب میرا اللہ مجھ سے یہ پوچھے کہ کیا عمل لے کر آئی ہو، کیا محنت کر کے آئی ہو، کیا کمایا دنیا میں اپنی آخرت کے لیے، تو اے میرے بیٹا میں تیرا بازو پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دوں گی کہ اے پروردگار عالم، یہ ہے میری محنت جو میں نے دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کی ہے، تو بیٹا دین کو پڑھ کر اس کے اوپر عمل کرنا، قیامت کے دن اپنی والدہ کو رب کی بارگاہ میں رسوا نہ کر دینا۔ اس لیے میری عزیزات، آپ اپنے اساتذہ، اپنی معلمات اور باجی صاحبہ
اور اس مدرسے کے جتنے بھی معاونین ہیں، آپ اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے یہ دین اللہ نے اس کائنات کی سب سے بڑی دولت آپ کی جولی میں ڈالی ہے۔ آپ انبیاء کی وارث ہوئی ہیں۔ اور اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ومن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ جس طرح پیغمبر اس کائنات کی سب سے اونچی جماعت اور اعلیٰ شخصیات ہیں، اسی طرح ان کی ڈیوٹی، ان کا کام، ان کا مشن اور ان کے ذمے جو اللہ رب العزت نے انہیں امانت جو دی ہے، یہ بھی دنیا کی سب سے بڑی نوکری ہے۔ تو آپ اس کائنات کی سب سے بڑی نوکری کرنے والی ہیں، تو نوح علیہ السلام کی طرح انی دعوت قومی لیلا و نہارا کو اختیار کرنا، اور فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا کے جذبے کے تحت دین کی خدمت کرنا، تاکہ آپ کی بھی نجات ہو، آپ کے والدین کی بھی نجات ہو، اور اسی طرح اس مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات کی بھی نجات ہو، آپ کی معلمات کی بھی نجات ہو، اور مسجد کے مدرسے کے معاونین کی بھی نجات ہو۔ اللہ آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے، اللہ اس پر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت آپ سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، اور پھر میرا اللہ اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ اب میں بلا تاخیر آج کی ہمارے اس اجتماع اور محفل کے آخری خطیب مقرر فضیلت الشیخ ہمارے استاد محترم، بڑے ہی ہمارے ساتھ مشفق محترم جناب ڈاکٹر عزت مآب محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی، مدرس جامعہ سلفیہ فیصل آباد، خطیب جامعہ سلفیہ فیصل آباد، ان کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے پند و نصائح سے ہمیں نوازتے ہیں اور واعظ فرماتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں۔ محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال المؤلف رحمه الله باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر قال الإمام أمير المؤمنين في الحديث سيد الفقهاء والمحدثين قال حدثني أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن الكعقاء عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔
نہایت عزت کے لائق علماء کرام، سامعین محترم، عزت مآب ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں، معلمات، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں انسانوں کو مختلف قسم کے درجے اور رتبے عطا فرمائے ہیں۔ بعض کے درجوں کو بعض کے اوپر بلند فرمایا ہے۔ اگر ہم انسانوں کی دو کیٹاگریاں بنا لیں تو بات کچھ ایسے نظر آتی ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے طلبہ علم اور اہل علم کی صف میں شامل فرمایا ہے، اور کچھ لوگوں کو جاہل رکھا ہے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ان کے مقام اور ان کی عزت اور ان کی شان و شوکت کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ بلند فرمایا ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے اور علم والوں کے درجے بلند فرماتے ہیں۔ بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث ہیں جس میں علم رکھنے والے لوگوں کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے۔ ایک حدیث جو کہ بہت ہی زیادہ مشہور اور معروف ہے، اس کا اختصار کے ساتھ میں اشارہ کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم۔ ایک عالم آدمی کی فضیلت، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اس کی ایک تہجد گزار مرد یا عورت کے اوپر فضیلت ایسے ہی ہے جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اپنے کسی ادنا امتی کے اوپر ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ ساری کائنات کے لوگ اگر ابو بکر صدیق بھی بن جائیں تو وہ مل کر سارے کے سارے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ چہ جائے کہ ایک ادنا امتی، اس کا تو آپ کے سامنے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ فرمایا جیسے میری فضیلت ایک ادنا امتی کے اوپر ہے، اسی طریقے سے یہ فضیلت جو ہے ایک عالم کو، ایک تہجد گزار کے اوپر ہے، جو دن کو روزہ رکھتا ہے اور رات کو مصلے پہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ وَحَتَّى النَّمْلَ فِي جُحْرِهَا أَوْ كَمَا قَالَ علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمایا عالم دین، مرد ہو یا عورت، اس کے لیے آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات، ساری کی ساری مخلوقات جو ہے وہ دعائے مغفرت کرتی ہیں، حتیٰ کہ سمندر میں مچھلیاں اور زمین کی گہرائیوں میں چیونٹیاں، یہ ساری کی ساری مخلوقات جو ہیں اس کے لیے مغفرت کی اور بخشش کی اور رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اگر فضیلت علم کے لیے کوئی اور آیت اور کوئی اور حدیث نہ بھی پڑھی جائے تو یہی کافی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حکم سے ساری کائنات کی مخلوقات جو ہیں وہ ایک عالم کے لیے دعائے بخشش اور دعائے رحمت جو ہے وہ کرتی ہیں۔ یقیناً یہ دعا جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کر رہی۔ یہ نقطہ ہے، ذرا غور کرنے والا ہے، اس پہ غور کیجئے۔ یہ حدیث آپ نے پڑھ رکھی ہے، پڑھا رکھی ہے، سن رکھی ہے، سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ نقطہ شاید کم ہی غور و فکر کیا ہوگا اس کے اوپر کہ یہ ساری مخلوقات ایک معلمہ کے لیے، ایک طالبہ کے لیے، ایک طالب کے لیے اور ایک عالم کے لیے ساری مخلوقات دعا کرتی ہے، یا اللہ اس بندے پہ رحم فرما دیں۔ کیا خیال ہے یہ فرشتے، یہ چیونٹیاں، یہ مچھلیاں، یہ ساری کی ساری دعا اپنی مرضی سے کرتی ہیں؟ یہ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ قطعاً نہیں، یقیناً ان کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہوگا، اے میرے فرشتوں، اے میری مخلوقات،
یہ میرا بندہ ہے، اس کے لیے تم دعائے مغفرت کرو، اس کے لیے تم بخشش کی دعا مانگو، رحمت کی دعا مانگو۔ پھر جا کر یہ مخلوقات دعا مانگتی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں کہا کہ تم دعا کرو؟ اللہ تعالیٰ تو خود مختار ہے، وہ اپنے بندے کو نوازنا چاہے خود ہی دے سکتا ہے۔ وہ کہے کہ یہ میرا بندہ دین کا کام کرتا ہے، یہ میری بندی دین کا کام کرتی ہے، میں نے اسے جنت دے دی، میں نے اسے جو ہے وہ دنیا میں عزت دے دی، میں نے اس کو شہرت دے دی، اس کو جو ہے وہ رزق دے دیا۔ اپنی مرضی سے جو دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ یہ دعا کروانے کا کیا مقصد ہے؟ بعض اہل علم نے اشارہ کیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میری بندی میرے دین کی خدمت میں شب و روز صرف کرتے ہیں، جتنا بھی وقت ہوتا ہے، صبح میں، دوپہر میں، شام میں، چھٹی کے بعد بھی، چھٹی سے پہلے بھی، جو ہمت ہوتی ہے وہ دین کے لیے اپنا وقت لگاتے ہیں۔ انہوں نے اپنی ہمت کے مطابق میرے دین کی خدمت کی ہے۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان شایان کے مطابق جو ہے اپنی مخلوقات کو حکم دیتا ہوں کہ جس طریقے سے میرے بندے اور بندی نے میرے نام کو روشن کیا ہے، تم ساری مخلوقات مل کر اس بندی اور اس بندے کی نام کو جو ہے وہ روشن کر دو۔ ساری مخلوقات جو ہے ایک عالمہ اور ایک عالم کا نام لے کر اللہ سے دعائیں مانگتی ہے، یا اللہ یہ تیرا بندہ تیرے دین کی خدمت کرتا ہے اور یہ تیرا نام بلند کرتا ہے، یا اللہ ہم اس کا نام لے کر تیرے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی بخشش فرما دے، اس کے درجے بلند فرما دے۔ تو یہ مقام ہے اہل علم کا۔ یہ تمہیدی بات میں نے ذکر کی ہے اس لیے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں اور مدارس کا انتظام چلا رہے ہیں، اس کے لیے وقت خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے لیے میٹنگیں کرتے ہیں، پروگرام بناتے ہیں اور دن رات محنت کرتے رہتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ اس کار خیر میں شامل ہوتے ہیں یہ معمولی لوگ نہیں ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں ان لوگوں کا یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ قسم پرسی کی حالت میں جیسے بھی ہو سکتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ بلند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یقیناً اللہ کے حضور یہ کائنات میں بڑے مقرب لوگ ہیں اور بڑے ہی برگزیدہ لوگ ہیں۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جہود کو قبول فرما لے۔ میں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی بہنوں کو جو فارغ ہو رہی ہیں اپنی جانب سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، اپنے تمام ساتھیوں کی جانب سے، اس محفل کی جانب سے، جتنے بھی یہاں پہ میرے مشائخ، میرے احباب، میرے دوست، میرے ساتھی موجود ہیں، سب کی جانب سے بیٹیوں کو اور ان کے والدین کو اور ان کی اساتذہ کو، سب کو جو ہے بلکہ ان کی انتظامیہ کو بھی میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ آپ نے ان کو ایک عالم کا، ایک عالمہ کا کورس جو ہے وہ مکمل کروایا، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے جو ہے وہ روشناس کروایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول فرمائے اور آپ کی قربانیوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دن دگنی اور رات چوگنی اس ادارے کو ترقی جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور کل قیامت کے دن آپ سب حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو ذریعہ نجات جو ہے وہ بنا دے۔ حضرات گرامی قدر، اب میں آتا ہوں، بات جو ہے آخری حدیث کی ہے۔ صحیح بخاری شریف آپ نے پڑھی ہے اور اس کی آخری حدیث کے اوپر آج جو ہے وہ درس ہے، اور اسی سلسلے میں آج اختتام بخاری کا جو یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ انہوں نے یہ صحیح بخاری لکھی ہے۔ وقت بہت تھوڑا سا ہے لیکن میں اشارے کے ساتھ بات تھوڑی سی کرتا چلا جاؤں۔ امام بخاری رحمہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو مقام اور مرتبہ عطا کیا وہ بہت سارے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں اور بہت سارے لوگ اس سے ناواقف بھی ہیں۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ وہ سید الفقہاء ہیں، فقیہ لوگ جو ہوتے ہیں ان کے سردار ہیں۔ سید الفقہاء والمحدثین، محدثین حدیث بیان کرنے والے جو محدثین ہیں ان کے بھی سردار ہیں۔ امیر المومنین فی الحدیث، حدیث کے معاملے میں ان کو امیر المومنین کا جو ہے وہ لقب دیا جاتا ہے۔ افقہ خلق اللہ،
اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے زیادہ فقیہ ہونے کا انہیں اعزاز اور درجہ جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ کانا جبلا فی الذکاء، وہ فہم و فراست اور ذہانت میں وہ ایک بہت بڑے پہاڑ تھے، اور ان کی عظمت کا کیا کہنا کہ 11 سال کی عمر میں اپنے اساتذہ کو بتلاتے ہیں کہ استاد جی آپ نے یہاں پہ خطا کی ہے، یہ عبارت ایسے نہیں ہے ایسے ہے، اور اپنے حافظے کی بنا پر دنیا کو حیران اور ششدر چھوڑ جاتے ہیں کہ 100 حدیثیں غلط بیان کرنے والوں نے غلط بیان کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نہ صرف ان 100 احادیث کو صحیح کر کے بیان فرمایا، بلکہ مزے کی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے 100 حدیثیں غلط پڑھی تھیں، ان کی اسی طریقے سے غلط طریقے سے 100 حدیثیں پڑھ کر بھی سنائی کہ تو نے یہ حدیث ایسے پڑھی ہے اور یہ غلط پڑھی ہے، یہ صحیح ایسے ہے۔ یہ تھا جبلا فی الذکاء، واقعی وہ فہم و فراست اور ذہانت اور حافظے کے جو ہے وہ پہاڑ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے کہ میری تو خواہش ہے کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے امام بخاری رحمہ اللہ کے جسم کا ایک بال بنا دیتے، کاش مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ امام بخاری کے جسم کا ایک بال بنا دیتے۔ جہاں امام بخاری کو اعزاز حاصل ہوتا وہاں پہ مجھے بھی یہ اعزاز جو ہے وہ حاصل ہو جاتا۔ اور ایک عالم کہتے ہیں میں نے مصر کے 30 کے قریب علماء کو دیکھا، وہ سب کے سب یہ خواہش کرتے تھے کاش ہمیں ہماری زندگی میں امام بخاری رحمہ اللہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ آج کل تو ترقی یافتہ زمانہ ہے، ملنا ملانا کوئی مشکل کام نہیں ہے، بندہ جو ہے وہ گھنٹوں میں سفر کر کے دنیا کے اس کونے سے دوسرے کونے میں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس زمانے میں بسا اوقات ساری زندگی گزر جاتی تھی، انسان کو دوسرے علاقے میں جانے کا موقع جو ہے وہ نہیں ملتا تھا۔ اس زمانے میں کہتے ہیں میں نے مصر کے 30 کے قریب علماء کو دیکھا، عام لوگوں کو نہیں، 30 کے قریب علماء کو دیکھا جن کی دنیا میں سب سے بڑی خواہش یہ تھی یا اللہ ایک دفعہ ہمیں امام بخاری کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرما دے۔ یہ اعزاز اور یہ مقام امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ صحیح بخاری انہوں نے جو ہے وہ تقریباً کوئی 16 برس کی انتھک محنت کے بعد، دن رات ایک کرنے کے بعد، قربانیاں دینے کے بعد، بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے بعد، 16 سال کی محنت کے بعد اس حدیث کو جو ہے وہ مرتب فرمایا۔ مکہ میں بیٹھ کر اور مدینہ میں بیٹھ کر، بیت اللہ میں اور ریاض الجنہ میں بیٹھ کر اس کو جو ہے وہ مرتب کرتے رہے اور اس کو جمع کرتے رہے، اور پھر وقت کے بڑے بڑے مشہور فقہا اور محدثین کے سامنے اس کتاب کو پیش کیا تو انہوں نے اس کی مدح سرائی کی اور ان کی تعریف کی اور کہا امام بخاری رحمہ اللہ آپ نے امت کا بہت بڑا احسان جو ہے وہ چکا دیا ہے، آپ نے اکیلے ہی وہ کام کر دیا جو بڑی بڑی جماعتیں جو ہے وہ نہ کر سکیں اور نہ کر سکیں گی، اور حقیقتاً ایسا ہی ہوا۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اس حدیث کو جمع کرنے کے لیے تقریباً کوئی 1080 کے قریب جو ہے وہ اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آج میرے اور آپ کے اساتذہ کی تعداد 5 ہے، 10 ہے، 15 ہے، 20 ہے، 25 ہوگی، 30 ہوگی کوئی۔ فرماتے ہیں میں نے 1080 کے قریب اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور تقریباً یہ صحیح بخاری کا میں نے درس دیا تو 90,000 شاگردوں نے مجھ سے یہ صحیح بخاری کا جو ہے وہ درس لیا۔ 90,000، یہ امام بخاری کے زمانے کی بات ہے، اور اس زمانے سے لے کر آج تک کتنی طالبہ اور کتنے طالب علم جو ہے اس حدیث کا درس لے چکے ہیں، وہ تو یقیناً تعداد سے اعداد میں جو ہے وہ شمار میں جو ہے وہ آتے ہی نہیں ہیں، اس سے کہیں جو ہے وہ باہر ہیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو یہ اس قدر اتنا بڑا اعزاز کیوں عطا کیا، یہ اس قدر مقام جو ہے وہ کیوں عطا کیا، اس کے کیا اسباب ہیں؟ یہاں پہ میرے لیے اور آپ کے لیے کچھ سبق ہے، اسی بات کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو بہت سارا فائدہ جو ہے وہ حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمہ اللہ، آج کوئی مدرسہ خالی نہیں ہے جہاں پہ صحیح بخاری کا درس نہ دیا جاتا ہو، جہاں پہ ختم بخاری کا درس جو ہے وہ نہ ہوتا ہو، بلکہ اب تو افتتاح بخاری کا بھی درس ہوتا ہے۔
حالانکہ یہ تو صحیح احادیث کا درس ہوتا ہے، لیکن نام جو ہے وہ امام بخاری کا بچتا ہے، امام بخاری کا نام جو ہے وہ لگتا ہے، حالانکہ درس حدیث کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، نظر اللہ امرأ سمع مقالتی فحفظها ووعاها واداها کما سمعها۔ آپ نے دعا دی تھی، یا اللہ اس بندے کے چہرے کو روشن کر دے جس بندے نے میری حدیث کو سنا اور سن کر یاد کیا، یاد ہی نہیں کیا بلکہ خوب یاد کیا، اور یاد کر کے پھر اس کو جیسے یاد کیا تھا اسے آگے بھی پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقعہ ہی امام بخاری رحمہ اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بنا دیا۔ درس ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا دیتے ہیں، پڑھتے بھی آپ کی حدیث ہیں، لیکن اس وقت تک حدیث مکمل نہیں ہوتی جب تک امام بخاری رحمہ اللہ کا نام نہ لے لیا جائے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حدیث کے ساتھ محبت کی وجہ سے جہاں حدیث کا اور اللہ کے رسول کا نام روشن کیا ہے، وہیں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نام بھی روشن کر دیا ہے۔ تو یہ اعزاز، یہ مقام حدیث کے ساتھ محبت کی وجہ سے ملا۔ اس کا میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب نوازتے ہیں تو کیوں نوازتے ہیں؟ پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، جسے چاہتا ہے اپنی توفیق اس کے شامل حال کر دیتا ہے اور اسے نواز دیتا ہے اور اس کے مقام اور مرتبے کو بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے اگر کسی کو دنیا میں کوئی مقام حاصل ہو جائے، کوئی شرف حاصل ہو جائے، کوئی علم حاصل ہو جائے، کوئی فاضل بن جائے، تو وہ اپنے فضل کے اوپر اور اپنے علم کے اوپر کبھی فخر نہ کرے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ توفیق اللہ نے دی ہے، اللہ نے مجھے اس مقام پہ کھڑا کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو بھی اللہ نے کھڑا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بتلایا ہے کہ میں ان لوگوں کو مقام عطا کرتا ہوں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہمارے رستے میں محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ہم ان کے لیے اپنی راہیں جو ہے وہ آسان کر دیتے ہیں، ہم ان کے لیے راستے جو ہے وہ روشن کر دیتے ہیں اور کھول دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے اللہ کے راستے میں محنت کی ہے، مشقت اٹھائی ہے، قربانی دی ہے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے راستے کھول دیے اور ان کی عظمت کے راستے جو ہے وہ کھول دیے۔ تو دیتا اللہ ہی ہے، توفیق اللہ کی ملتی ہے، لیکن محنت کرنا جو ہے وہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا میں اپنے آپ سے بھی اور آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں، محنت کیجئے، اللہ کے دین میں محنت کیجئے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نوازشیں اور اپنی عطائیں جو ہے وہ عطا کرنے والا ہے، اور وہ دینے والا ہے، اور وہ خوب دینے والا اور خوب دیتا ہے۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے نوازا گیا، وہ علم کے ساتھ محبت کی وجہ سے نوازا گیا، وہ علم کے ساتھ محبت کی وجہ سے نوازا گیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ساری زندگی اپنی علم کے لیے وقف کر دی۔ کون سا علم؟ علم دو طرح کا ہے، ایک دنیا کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے، ایک دنیا کا علم ہے اور ایک دین کا علم ہے۔ دنیا کا علم، دنیا والے اس کو علم بولتے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کو علم نہیں کہنا چاہیے، کہہ دے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، لیکن اصل میں یہ ہنر ہے، یہ دنیا کا علم فن ہے، جس کے ذریعے سے پیسہ کمایا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے دولت کمائی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے دنیا کمائی جاتی ہے۔ اصل علم جو ہے وہ دین کا علم ہے۔ لہٰذا قرآن میں اور احادیث میں جتنے بھی فضائل علم کے بیان کیے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے فضائل جو ہے وہ دین کے ہیں، دنیا کے علم کے نہیں۔ اور دوسری وجہ جس کی وجہ سے اللہ نوازتا ہے، وہ ہے دین کے ساتھ محبت کرنا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی ساری زندگی اپنے دین کے لیے وقف کر دی، اور دین بھی خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے لیے وقف کر دی۔ نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، اور جو ہے وہ نہ پیسہ دیکھا، نہ عزت دیکھی، نہ شہرت دیکھی، نہ دنیا دیکھی، بلکہ دن رات ایک کر کے بھوک پیاس برداشت کر کے آپ کی دین کا کام اور آپ کی حدیث کا کام جو ہے وہ کیا، اور اس کو مکمل کر کے دنیا والوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی دین سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے امام بخاری رحمہ اللہ کو نوازا۔ آپ بھی کوشش کی ہے اور آپ نے محبت کا اظہار بھی کیا ہے،
میں چاہوں گا کہ آئندہ زندگی میں بھی اپنی محبت کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ حدیث کو دیجیے اور اس کے ساتھ پیار کیجیے اور محبت کیجیے اور اسے آگے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کیجیے اور اس کی خدمت کیجیے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی مقام عطا کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہیں۔ تو یہ دین کے ساتھ محبت کا نتیجہ ہے۔ آپ نے جو ٹائم لگایا ہے، کوئی یہ نہ کہے اس ڈگری کی ویلیو کیا ہے جو آپ نے سند لے لی حدیقۃ الاسلام سے، اس ڈگری کی ویلیو کیا ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے بیس کے اوپر آپ کو ملے گا کیا؟ کہا دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مقام عطا کرنے والا ہے جو دنیا میں شاید کسی اور کے حصے میں نہیں آیا ہوگا۔ لہٰذا وہ حضرات جو اس مدرسے کی بیک پہ ہیں، پشت پہ ہیں، وہ اپنے آپ کو کبھی بھی احساس کمتری کا شکار نہ سمجھیں، بلکہ وہ سمجھیں کہ کائنات میں اگر وہ سب سے افضل کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ یہی کام کر رہے ہیں جو وہ دین کی خدمت کا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ دو وجہ۔ تیسری وجہ، امام بخاری رحمہ اللہ کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی تربیت بڑی اچھی ہوئی۔ اس لیے میں مبارک دوں گا معلمات کو، اساتذہ کو، جنہوں نے دن رات کی محنت کر کے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی ہے اور انہیں دین سکھانے کی کوشش کی ہے، اخلاق سکھانے کی کوشش کی ہے، ان کو باحیا بنانے کی کوشش کی ہے، باحشمت بنانے کی کوشش کی ہے۔ تربیت جو ہے انسان کی زندگی میں نمایاں کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اگر تربیت کی جائے تو چیزیں نکھر کر سامنے آ جاتی ہیں، تربیت نہ کی جائے تو چیزیں بگڑ جاتی ہیں۔ صرف ایک مثال، آپ کھیتی باڑی کرتے ہیں، اگر آپ کھیتی باڑی کے لیے زمین میں جو ہے وہ ہل نہ چلائیں، زمین کو نرم نہ کریں، زمین کو پانی نہ دیں، بیج وہاں پہ اچھا نہ ڈالیں اور وہاں سے زائد جھاڑیوں کو صاف نہ کریں، کھیتی جو ہے وہ کبھی بھی لہلہاتی ہوئی نظر نہیں آتی ہے، بلکہ وہ جل جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ یہ گویا کہ کھیت کی ہم تربیت کرتے ہیں۔ اگر تربیت کی جاتی ہے تو یہ کھیت جو ہے وہ بہترین بن جاتے ہیں، ہمیں بہت عمدہ پھل دیتے ہیں، اور اگر تربیت نہ کی جائے وہاں پہ جھاڑیاں اگاتی ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں، زہریلی جھاڑیاں اگاتی ہیں جن کو کبھی جانور بھی منہ نہیں لگاتے ہیں، وہ ہمارے کام نہیں آتے اور جو کام کی کھیتی ہوتی ہے اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسان کی اگر تربیت کی جائے تو یہ نکھر کر بڑا خوبصورت بن جاتا ہے اور یہ معاشرے کے لیے بڑا مفید اور یوزفل بن جاتا ہے، لیکن اگر تربیت نہ کی جائے تو یہ جنگل کا چیتا اور شیر اور درندہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ آج معاشرے میں ہمیں ایک نہیں ہزاروں کی تعداد میں جنگل کے درندے جو ہے وہ نظر آتے ہیں جن کی تربیت نہیں کی گئی، وہ حیوانوں کی طرح بے حیائی کا جو ہے وہ فحاشی کا ارتکاب کرتے ہیں، انسانوں پہ ظلم کا جو ہے وہ ارتکاب کرتے ہیں، لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے ہیں اور یہاں پہ جنگل کا جو ہے وہ قانون نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تربیت نہیں کی گئی۔ آج وہ مائیں اور وہ والدین اور وہ معلمات یقیناً مبارکباد کے لائق ہیں، میری لاکھوں دعائیں ہیں ان کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت فرمائے اور ان کی دنیا اور آخرت جو ہے وہ کامیاب فرما دے، جنہوں نے اپنے بیٹوں کی اور اپنی بیٹیوں کی جو ہے وہ عمدہ تربیت کی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی ان کے والدین نے بڑی عمدہ تربیت کی۔ اس تربیت کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، وہ تربیت کا حصہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے والد گرامی فرماتے ہیں، لوگوں سن لو، میں نے اپنے بیٹے امام بخاری کو جو رزق دیا ہے وہ حلال کا رزق دیا ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری کمائی میں ایک درہم یعنی 1 روپیہ بھی حرام کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے، شبے کا بھی نہیں پایا جاتا، مشکوک 1 روپیہ بھی نہیں پایا جاتا۔ جو مشکوک کمائی ہے اسے چھوڑ دیجئے۔ اگر امام بخاری رحمہ اللہ جیسا اپنے بیٹوں کو بنانا چاہتے ہیں، اپنے بیٹوں کو اپنی بیٹیوں کو ان جیسا بنانا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت کیجئے حلال کمائی کے ساتھ۔ وہاں پہ حلال کے ذریعے سے حیا پیدا ہوگی، وہاں پہ خدمت پیدا ہوگی، اخلاق پیدا ہوگا، وہاں دین سے محبت پیدا ہوگی۔ جہاں پہ کمائیاں حرام لگتی ہیں وہاں پہ دین کی محبتیں نہیں آتی ہیں، وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کی محبتیں نہیں آتی ہیں۔ اس لیے فرمایا یہ دین کے ساتھ جو ہے وہ محبت کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کی جائے، ان کی جو ہے وہ اچھی نشو و نما کی جائے۔ تربیت کے موضوع پہ بات کرتا تو بات بہت دور چلی جائے، وقت تھوڑا سا ہے، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔
3 باتیں، اور چوتھی بات جو کہ بہت ضروری ہے، جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ مقام عطا کیا، وہ یہ ہے، یہ بات میرے لیے بھی ہے اور آپ کے لیے بھی، یہ تمام معلمین کے لیے اور تمام معلمات کے لیے، تمام سامعین کے لیے اور تمام سامعات کے لیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم بہت پیچھے ہیں اس معاملے میں، اور وہ معاملہ کیا ہے؟ جس دین کے لیے ہم شب و روز محنت کرتے ہیں، جس دین کے اوپر ہم اتنا خرچ کرتے ہیں، اتنا وقت لگاتے ہیں، اس دین کو جس کو ہم پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں، کبھی سوچا ہے اس دین پہ ہم نے عمل بھی کرنا ہے؟ یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عمل کے لیے دیا ہے۔ کیا کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم جواب دے سکتے ہیں، یا اللہ تیرا دین تو ہم نے خوب پڑھ لیا، سارے مسائل کا علم بھی حاصل کر لیا، فقاہت بھی حاصل کر لی، لچھے دار تقریریں کرنا بھی سیکھ لیں، واز کرنا بھی میں نے جان لیا، خوش حلانی سے میں نے بیان کرنا بھی جان لیا، لیکن یا اللہ میں نے تو فلاں حدیث پہ میں نے بھی عمل نہیں کیا، فلاں پہ میں نے بھی عمل نہیں کیا، فلاں آیت پہ بھی میں نے عمل نہیں کیا۔ کیا قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم منہ دکھا سکیں گے؟ یہ علم شہرت کے لیے پڑھا جاتا ہے، بیچنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، یہ علم صرف لوگوں کو سنانے کے لیے پڑھا جاتا ہے؟ کلا و حاشا، کبھی نہیں، ایسا نہیں، یہ علم جو ہے وہ عمل کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام عطا کیا، فرماتے ہیں میں نے کوئی حدیث پڑھی نہیں، میں نے کوئی حدیث لکھی نہیں جس کے اوپر پہلے میں نے عمل نہ کیا، میں نے وہ حدیث لکھی نہیں اپنی کتاب میں جس کے اوپر میں نے عمل نہ کیا ہو۔ کہتے ہیں میری نظر سے حدیث گزری کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے سنگی لگوائی، اور سنگی لگوانے کے بعد اس کو اجرت دی، 1 درہم یا 1 دینار آپ نے اس کو اجرت دی۔ کہنے لگے میں نے کہا آج تک میں نے اس حدیث پہ عمل نہیں کیا۔ فوراً سنگی لگانے والے کو، حجامہ کرنے والے کو میں نے بلایا، اور بلا کر میں نے اس کو کہا مجھے سنگی لگاؤ۔ اس نے مجھے سنگی لگائی اور میں نے اس کو مزدوری دی، اور میں نے شکر ادا کیا کہ میں نے اس حدیث پہ بھی اللہ کے فضل سے عمل کر لیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دن جو ہے، کہتے ہیں بلکہ اپنے اقوال میں، ان کے اقوال میں موجود ہے، واللہ مغتبت منذ علمت ان الغیبۃ حرام۔ تمام سامعین، بلکہ سب سے پہلے میں اپنے آپ سے مخاطب ہوں، یہ حدیث ہمارے لیے بھی ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم جب سے میں نے حدیثوں میں پڑھا ہے، قرآن میں پڑھا ہے غیبت حرام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے میں نے تب سے کسی آدمی کی چغلی نہیں کی ہے، تب سے میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ ہم اپنے مردوں سے بھی اور بہنوں سے بھی، کتنی محفلیں ہماری ایسی، کیا کوئی محفل ایسی ہے جس میں ہماری جو ہے وہ ہم کسی کی غیبت نہ کرتے ہوں، کسی کی برائی نہ کرتے ہوں، کسی کے اوپر کیچڑ نہ اچھالتے ہوں؟ ہماری تمام محفلیں ہوتی یہی ہیں، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے یوں کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، میں نے کیا کیا ہے؟ کبھی اس سلسلے میں ہم گفتگو نہیں کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں جب سے مجھے پتہ چلا کہ غیبت حرام ہے، میں نے اس وقت سے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ یہ عمل، ایک اور واقعہ، ان کے استاذ ہیں ابو معشر غالباً المدینی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ، نبی نے استاذ تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ان کے پاس گیا اور جا کر کہا یا ابا معشر، اے استاد جی آپ مجھے جو ہے اجعلنی فی حل، مجھے معاف کر دیجیے۔ استاذ کہنے لگا امام بخاری تو مجھے معاف کر دیں، کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے استاد جی میں نے آپ کی بے ادبی کی ہے، میں نے آپ کی گستاخی کی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تیرے جیسا امام وہ کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ کہا استاد جی معاملہ یہ ہے، ایک دن میں حدیث بیان کر رہا تھا، اور میں نے سند پڑھی اور اس میں میں نے یہ لفظ بولا حدثنی ابو معشر، مجھے یہ حدیث ابو معشر نے بیان کی ہے۔ استاد جی آپ نابینے ہیں، آپ سامنے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سر ہلانے لگے کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسا بندہ جو ہے میرا نام لے رہا ہے اور میری حدیث بیان کر رہا ہے، تو آپ خوش ہو گئے اور سر ہلانے لگے۔ آپ کا سر ہلتا ہوا دیکھ کر میری تھوڑی سی ہنسی نکل گئی۔ استاد جی آپ نے نہیں دیکھا لیکن میرے رب نے دیکھ لیا ہے، مجھے حیا آتی ہے کل قیامت کے دن میرے رب نے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے بندے اپنے استاذ کا مذاق کیوں اڑایا تھا، تو کل میں جواب نہیں دے سکوں گا، استاد جی مجھے معاف کر دیجیے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے دین کے بارے میں،
تو انسان کا دین جو ہے وہ انسان کے اوپر اثر کرتا ہے اور اس کے دل سے آوازیں نکلتی ہیں اور دین کی صدا جو وہ بلند کرتا ہے وہ دنیا کے دوسرے کونوں تک پھیلتی چلی جاتی ہے اور اس کی تاثیر جو ہے وہ پھیلتی چلی جاتی ہے۔ آج ہماری باتوں میں اور ہماری گفتگو میں اور ہمارے واعظ میں تاثیر کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ اس لیے کہ جب ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے مخالفت کرنے والے تو ہم خود ہوتے ہیں، ہم نے خود اس کے اوپر عمل جو ہے وہ نہیں کیا ہوتا۔ مالی معاملات میں اتنی پیچیدگیاں ہیں، اتنی خرابیاں ہیں، اتنی بربادیاں ہیں، اتنی بے ایمانیاں ہیں، پورا ملک تو اپنی جگہ پہ لگا ہی ہوا ہے۔ ہم اہل علم لوگ جو ہیں، دین سے وابستہ تعلق رکھنے والے، وہ لوگ بھی اپنے مال کے ساتھ کیا حشر کرتے ہیں، ذرا اس کا اندازہ امام بخاری رحمہ اللہ کے اس فرمان سے لگائیے۔ فرماتے ہیں میں نے تجارت کا سامان لیا اور میں نے بیچنے کا ارادہ کیا، ایک بندہ میرے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت یہ جو ہے وہ مال مجھے 5000 درہم یا دینار کے پرافٹ کے اوپر بیچ دیں، 5000 روپیہ میں پرافٹ دیتا ہوں، آپ اس کو، آپ یہ مال مجھے دے دیں۔ کہنے لگے صبح کو بات کریں گے۔ صبح آئی تو وہ بندہ دوبارہ آ گیا، کہنے لگا حضرت یہ مال مجھے دے دیں، میں 5 نہیں 10,000 روپیہ پرافٹ دیتا ہوں اس کے اوپر۔ اس زمانے میں 10,000 پرافٹ بہت زیادہ تھا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے نہیں بھائی میں نہیں دے سکتا، میں نے رات ہی آپ کے آنے سے پہلے ارادہ کر لیا تھا کہ یہ مال میں نے فلاں بندے کو دینا، میں نے ذہن بنا لیا تھا، نیت کر لی تھی، تو میں نے نیت کی وجہ سے جب ارادہ کر لیا ہے تو میں اس نیت کو تبدیل نہیں کر سکتا، چاہے ساری دنیا کا پرافٹ مجھے دے دیا جائے۔ آپ نے جو نیت کی تھی وہ مال اسی طریقے سے اس بندے کے حوالے کر دیا اور دوسرے کو فروخت نہیں کیا۔ یہ آپ کی امانت اور دیانت تھی کہ کسی بندے سے معاملہ بھی طے نہیں ہوا، بات بھی نہیں ہوئی، وعدہ بھی نہیں کیا، صرف دل میں ارادہ ہوا، اسی ارادے کو جو ہے وہ پایا تکمیل تک پہنچایا کہ میں اس کی مخالفت نہیں کرنا چاہتا، میں اسی کے مطابق عمل کرنا چاہتا ہوں۔ جب یہ ایمانداری ہو تو انسان کسی کا مال جو لینے اور دینے والا ہے اس میں کیسے بے ایمانی کر سکتا ہے؟ اور آخری بات امام بخاری کے اعمال میں سے جو انہوں نے کی اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ جو ہے وہ عطا فرمایا، وہ کشتی کا واقعہ ہے، مشہور واقعہ ہے، آپ نے سن رکھا ہے، صرف یاد دہانی ایمان کی تازگی کے لیے ہے کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں تھیں سونے کی، کشتی میں ایک چور بھی سوار ہو گیا، اسے پتہ چل گیا، تو امام بخاری کو پتہ چلا کہ اس نے جو اعلان کر دیا ہے کہ کشتی میں میری کسی بندے نے 1000 اشرفیاں چرا لی ہیں، امام صاحب نے وہ 1000 اشرفیاں دریا میں پھینک دی، پتہ نہیں چلنے دیا، تلاشی لی گئی تو کسی کے پاس اشرفیاں نہ ملی، لوگوں نے اس چور کو ملامت کیا، تو جھوٹا آدمی ہے، مکار آدمی ہے، خام خواہ جھوٹے الزامات لگاتا ہے۔ اس نے برداشت کر لیا، بےزتی برداشت کرنے کے بعد امام صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت آپ نے خود ہی تو مجھے بتلایا تھا کہ آپ کے پاس 1000 اشرفیاں ہیں، تو وہ 1000 اشرفیاں کہاں گئیں؟ کہا وہ میں نے دریا میں پھینک دی تھی، جب تو نے چوری کا الزام لگایا تو میں نے جو ہے وہ دریا میں پھینک دی تھی۔ کہا حضرت 1000 اشرفیاں دریا میں پھینک دی، سونے کے سکے 1000 دینار تو نے دریا میں پھینک دیا؟ آپ سچے آدمی ہیں، کسی نے میری بات کا یقین بھی نہیں کرنا تھا، آپ اپنا دعویٰ ثابت کرتے، 1000 اشرفیاں آپ کی تھی، آپ نے کیوں ضائع کر دی؟ قربان جائیے، یہ بات ہے جو یاد رکھنے والی ہے، میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کے بندے تجھے پتہ ہے دین کے اندر اعتماد، ثقافت، لوگوں کا اعتماد میں نے ساری زندگی بیچ کر حاصل کی ہے۔ میں نے جب سے پیدا ہوا ہوں یا جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے اس وقت سے لے کر آج تک کی میں نے ساری زندگی قربان کر کے میں نے لوگوں کا اعتماد حاصل کیا ہے۔ اب لوگ میری بات پر اعتماد کرتے ہیں، میں ان کو حدیثیں بیان کرتا ہوں کہ یہ بات سچی ہے، یہ بات جھوٹی ہے، وہ آنکھیں بند کر کے میری بات مانتے ہیں۔ تیرا کیا خیال ہے میں وہ اپنے اعتماد کو صرف 1000 دینار کے بدلے بیچ ڈالوں؟ یہ 1000 دینار اس کی کیا ویلیو ہے؟ ساری دنیا کی دولتیں بھی مل جائیں، میں اپنے اعتماد کو کبھی بیچنا جو ہے وہ گوارا نہیں کروں گا۔ یہ تو کل ایک دفعہ بھی اگر کسی بندے نے کہہ دیا امام بخاری وہ آدمی ہے جس کے اوپر چوری کا الزام لگا تھا، میری حدیثوں کو کون قبول کرے گا؟ میرے دین کو کون قبول کرے گا؟ لہٰذا کبھی بھی میں اپنے اوپر جو ہے وہ داغ نہیں لگنے دینا چاہتا۔ بعد بیع حیاتی میں نے اپنی پوری زندگی بیچ کر یہ اعتماد حاصل کیا ہے،
ہزار صرفیاں تو بہت دور کی بات ہے، ساری دنیا کی دولتیں اس اعتماد کے اوپر قربان کی جا سکتی ہیں تاکہ دین کے اوپر کبھی آنچ نہ آئے۔ تو میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اپنا اعتماد پیدا کریں، اپنا اعتماد پیدا کریں اور اسے کبھی ٹھیس نہ پہنچنے دیں۔ جب اعتماد پیدا ہو جائے گا تو جو بات ہم کریں گے تو لوگ جو ہے اس کو آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ قبول کریں گے، اور دین جو ہے وہ پھیلتا ہی چلا جائے گا اور بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہ چند ایک باتیں تھیں جو امام بخاری رحمہ اللہ کے ترجمے کے حوالے سے تو یہ میں بات کر رہا تھا امام بخاری رحمہ اللہ کے حوالے سے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہ کامیابیاں کیوں سمیٹی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکتیں اور عزتیں اور مقام اور رفعت اور بلندی جو ہے وہ کیوں عطا کی ہے، اس وجہ سے عطا کی ہے جو میں نے 4 پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہیں۔ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی اس میں بہت بڑا سبق ہے اور بہت بڑا عبرت ہے، ان چیزوں کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آئیے اس کے بعد جو ہے وہ ہم بات کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب کی اور ان کی آخری حدیث کی جو انہوں نے پیش کی ہے۔ آخری حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے جو ہے وہ کتاب کو آغاز کیا ہے باب بدل وحی، وحی کے آغاز سے اپنی بات کا آغاز کیا ہے، اور آخری باب جو ہے وہ کتاب التوحید جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس کے نیچے باب جو ہے وہ ذکر کیے ہیں۔ بدل الوحی اور جو ہے وہ کتاب التوحید، 2 باتیں ذکر کی، شروع وحی سے شروع کیا اور آخر میں توحید کے اوپر اختتام کیا۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمی، امام بخاری کی اگر کوئی فقاہت آپ دیکھنا چاہیں، آپ ان کی لیاقت اور ان کا عالمانہ انداز دیکھنا چاہیں تو آپ ان کے تراجم کے اندر دیکھ سکتے ہیں، ان کے عناوین کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ امام بخاری نے جو عنوان باندھے ہیں حدیثوں کے اوپر، ان عناوین کو پڑھ لیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ جیسا عظیم فقیہ جو ہے وہ کوئی اور نہیں۔ یہ بہت بڑے فقیہ ہیں اور ان کی فقاہت جو ہے ان کے عناوین سے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے۔ کیا ظاحر ہوتی ہے؟ کہتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے، جبکہ دوسرے محدثین ہیں وہ اپنی کتاب کو کتاب الطہارہ سے شروع کرتے ہیں، پھر نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں، امام بخاری نے وحی سے شروع کیا۔ یہ انوکھا انداز ہے، کسی بھی محدث نے وحی سے شروع نہیں کیا۔ کہتے ہیں اس کا مقصد یہ تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ہم جو ہے یہاں پہ دارالامتحان میں ہیں، یہاں دنیا میں انسان جو ہے وہ کیا ہے، دارالامتحان میں ہے، یہاں پہ ہمارا امتحان ہو رہا ہے، اس کے بعد ہمیں رزلٹ پیش کیا جائے گا، نتیجہ ملے گا۔ نتیجے میں کیا ہوگا؟ یا تو ہمیں نعمتوں والا گھر اللہ تعالیٰ جنت عطا کر دیں گے، یا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کا عذاب جہنم کا گھر جو ہے وہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرما لے، وہ ہوگا۔ یہ دار نعیم یا دار عذاب یہ کیسے ملے گا؟ فرمایا اس دار امتحان میں آپ موجود ہیں، اگر آپ اپنی زندگی کو وحی سے شروع کریں اور اپنی زندگی کا خاتمہ توحید کے اوپر کر دیں تو آپ جو ہے وہ دار نعیم کے حقدار بن جائیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ اختتام اور افتتاح دونوں کو ایک اچھوتے انداز میں جو ہے وہ پیش کر کے یہ اشارہ کیا، لوگوں اس دنیا میں اگر آپ کامیاب اور کامران ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کو کہاں سے شروع کریں؟ وحی سے شروع کریں۔ اپنی زندگی جو ہے وہ وحی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کا اختتام، جیسے میں نے اپنی کتاب کا اختتام توحید کے ساتھ کیا ہے، اپنی زندگی کا اختتام بھی توحید کے ساتھ کریں۔ من قال لا الہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلمہ توحید والا ہو گیا وہ یقیناً جنت میں چلا جائے گا۔ فرمایا لوگوں اپنی زندگی وحی کے مطابق گزارو اور اپنا خاتمہ جو ہے وہ توحید کے اوپر کر لو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دار عذاب سے بچا کر جو ہے وہ دار نعیم میں جو ہے وہ داخل کر دے گا۔ ایک اشارہ۔ دوسرا اشارہ بعض نے کہا لوگوں یہ وحی سے لے کر توحید تک جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کلام پیش کیا، وحی سے آغاز کیا اور توحید پہ ختم کیا، اس کو جو ہے وہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ترازو بنا کر پیش کر دی۔ لوگوں یہ وحی سے لے کر توحید تک جو ہے یہ میزان ہے، یہ ترازو ہے، یہ کسوٹی ہے۔ اپنی زندگی کو، اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو، اپنی ساری زندگی کے اعمال کو اگر تولنا چاہو تو یہ صحیح بخاری وحی سے لے کر توحید تک جتنے بھی میں نے ابواب اور احادیث جو ہے وہ نقل کی ہیں ان کے اوپر تول لو۔ اگر اس کے موافق آ گئے تم کامیاب، اگر تمہارے اقوال اور افعال اس کے مخالف آ گئے تو تم تباہ ہو گئے، تم برباد ہو گئے، ناکامی جو ہے وہ تمہارا مقدر بن جائے گی۔
یہ میں نے جو ہے وہ تمہارے لیے کسوٹی اور معیار اور میزان اور ترازو جو ہے وہ میں نے پیش کر دیا، وہی سے لے کر جو ہے وہ توحید تک، اس کے اوپر تول۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ بات بالکل صحیح ہے، توزن اقوال الناس واعمالهم، لوگوں کے اقوال اور افعال تولے جائیں گے باقوال الرسول وافعالہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے ساتھ اور آپ کے افعال کے ساتھ۔ فما وافق قبل، جس کا بھی قول اور جس کا بھی فعل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کے ساتھ مل جائے، سر آنکھوں پہ اس کو قبول کر لیا جائے گا، اور جس کا بھی قول اور فعل آپ کے قول اور فعل کے ساتھ ٹکرا گیا ہے، ردہ کائن من کان، اس کے قول کو رد کر دیا جائے گا، وہ خواہ کائنات کا کوئی بھی فرد ہو۔ یہ بڑی عمدہ قسم کی حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جو ہے وہ بات ذکر کی ہے، اور یہ اشارہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا۔ لوگوں اپنے اقوال کو، اپنے افعال کو، اپنے بڑوں کے اقوال کو، اپنے بزرگوں کے اقوال کو، اپنے ائمہ اور اپنے علماء اور اپنی مفتیان کے اقوال کو نبی کے اقوال اور افعال کے اوپر تول لو، جو اس کے موافق آ جائے اس کو قبول کر لو، اور جو اس کے مخالف آ جائے اس کو رد کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے جو اس کی ترجمانی کرتا ہے، آپ نے فرمایا تھا لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان کیا ہیں؟ فرق کرنے والے ہیں۔ من اطاعہ، جس نے آپ کی اطاعت کی ہے، فقد اطاع اللہ دخل الجنہ، اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن عصاہ، جس نے آپ کی نافرمانی کی ہے، فقد عصى اللہ، اس نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اور جس نے اللہ کی نافرمانی کی وہ جہنم میں چلا گیا۔ لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان حد فاصل ہیں۔ امام بخاری کی وحی سے لے کر توحید تک یہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کے اقوال اور افعال ہیں، یہ لوگوں کے درمیان حد فاصل ہیں۔ جس نے اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اس کے مخالف کر دیا وہ ناکام ہو گیا۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے وہ اشارہ کیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ حدیث ذکر کی ہے، پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر کی ہے، سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ذکر کی ہے، اور آخری حدیث کلمتان خفیفتان اللسان اور ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ذکر کی ہے۔ اس میں بھی کہا جاتا ہے بڑی موافقت ہے، بڑی زبردست قسم کی مناسبت ہے۔ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے انما الاعمال بالنیات سب سے پہلے ذکر کر کے یہ اشارہ کیا، لوگوں سب سے پہلے جس کام کا بھی آپ آغاز کرنا چاہیں اپنی نیت کو جانچیں۔ آپ کی نیت درست ہے وہ چھوٹا سا عمل بڑا مقبول بن سکتا ہے، اور اگر آپ کی نیت خراب ہے وہ بہت بڑا عمل آپ کی کامیابی کا ذریعہ نہیں بلکہ تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ معاف فرمائے عالم دین کو، قاری قرآن کو، سخی کو اور مجاہد کو سب سے پہلے اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم رسید کیا جائے گا، والعیاذ باللہ، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ اتنا بڑا کام کرنے والے، وجہ کیا ہے؟ نیت میں فطور تھا، نیت میں فطور کی وجہ سے اوندے منہ گھسیٹ کر پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کی، قرآن پڑھ پڑھ کر سنایا، مال تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، یا اللہ میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا حتیٰ کہ خون کا قطرہ آخری تیرے راستے میں بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، تو نے جھوٹ بولا، میرے لیے نہیں کیا تھا، دنیا میں تو نے شہرت حاصل کرنے کے لیے کیا، تجھے علامہ فہامہ کہہ دیا جائے، قاری کہہ دیا جائے، سخی کہہ دیا جائے، مجاہد، جرنیل، سپہ سالار کہہ دیا جائے، سارے القاب دنیا میں تجھے مل گئے، آج میرے پاس تجھے کچھ نہیں، حکم ہوگا اوندے منہ گھسیٹ کر جہنم رسید کر دو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا لوگوں اپنے نیتوں کو درست کر لو، مدرسے بناتے وقت بھی، چلاتے وقت بھی، ان کے پروگرام کرتے وقت بھی، تقریر کرتے وقت بھی، تلاوت کرتے وقت بھی، سخاوت کرتے وقت بھی، اور جہاد کرتے وقت بھی، دین کا کوئی کام کرتے وقت بھی اپنی نیتوں کو درست کر لو۔ اگر نیت درست کر لی چھوٹے سے چھوٹا عمل تمہاری کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا، اگر نیت میں فطور آ گیا اور نیت خراب ہو گئی ہے بڑے سے بڑا عمل جو ہے وہ آپ کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے میں نے بھی نیت سے شروع کیا ہے کہ میں بھی نیت کو اپنی کو خالص کرتا ہوں اور دعا مانگتا ہوں یا اللہ یہ عمل اپنی رضا کے لیے قبول کر لینا، نیت کو خالص کر کے میں اپنے کام کا آغاز کر رہا ہوں۔ اور آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا کر اشارہ کیا یا اللہ کام ہم کر لیتے ہیں، یا اللہ کام ہم کر لیتے ہیں لیکن ہم کیا ہیں؟ ناقص ہیں، ہمارے کاموں میں عیب ہی عیب ہیں،
یا اللہ تیری ذات پاک، عیبوں سے تو مبرہ ہے، یا اللہ تو عیبوں سے پاک صاف ہے، ہمارے سارے کے سارے کام جتنا مرضی عمدہ کام کر لیں یا اللہ وہ عیبوں سے بھرے ہوئے ہیں، یا اللہ تو معاف کر دے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یا اللہ کمال تیرا ہے، پاکیزگی تیری ہے، عیبوں سے مبرہ تو ذات ہے، ہمارا کام جتنا بھی عمدہ سے عمدہ ہو جائے ہمیں اپنی کوتاہی کا احساس ہے کہ یہ کام جو ہے وہ کیا ہے، ناقص ہے۔ یا اللہ تیری ہی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تیری ہی پاکیزگی بیان کرتے ہیں، یہ ٹوٹا پھوٹا کام جو ہے وہ اپنے دربار میں قبول کر لینا۔ یہ اشارہ فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کر لو شروع میں نیت درست کر لو اور آخر میں اللہ کے سپرد کر دو، یا اللہ کام جو ہے وہ تیری توفیق سے ہوا، اگر اچھا ہوا تو تو نے کیا، تو نے توفیق دے دی، اگر کہیں کمی رہ گئی ہے تو وہ ہمارا قصور ہے۔ یا اللہ ہم اپنے قصور کا اعتراف کرتے ہیں اور جو ہے وہ علیل اعلان کرتے ہیں، یا اللہ اس میں نقص ہے، یا اللہ ہمیں معاف کر۔ تو یہ کفارہ مجلس کی طرف اشارہ کیا۔ اصل میں دعا دوسری ہے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ یہ دعا ہے کفارہ مجلس کی، لیکن امام بخاری نے وہ روایت پیش نہیں کی، اس لیے کہ وہ روایت امام بخاری کی شرط کے مطابق نہیں تھی۔ جس طرح کی روایتیں امام بخاری نقل کرنا چاہتے صحیح میں وہ نہیں تھی، اس لیے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ حدیث ذکر کرتی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ اس میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، اس میں بھی اللہ کی تسبیح ہے، لہٰذا اس کے ذریعے سے بھی اللہ کی بڑائی اور پاکیزگی بیان ہو جائے گی اور اپنا نقص بیان ہو جائے گا، اس کے ذریعے سے بھی نقص بیان ہو جائے گا۔ تو انہوں نے جو ہے وہ اس کو کفارہ مجلس کے طور پہ ذکر کر دیا کہ ہر کام ختم کرنے کے بعد کفارہ مجلس ضرور پڑھیں۔ یا اللہ اگر کوئی کام اچھا ہو گیا تو تیری توفیق سے ہو گیا، اگر کوئی نقص رہ گیا ہے تو یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے، یہ کمال جو ہے وہ تیرے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئیے ہم حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث میں جو ہے وہ کیا ذکر کیا گیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے وہ امام صاحب فرماتے ہیں باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ آیت پیش کی ہے اپنے باب کے اندر، غالباً 58 کے قریب باب ہیں کتاب التوحید میں، اور 46 کے قریب باب ایسے ہیں جن میں امام بخاری رحمہ اللہ نے عنوان میں قرآن مجید کی آیت نقل کی۔ 58 باب ہیں اور ان میں سے 46 کے قریب ایسے باب ہیں جن میں امام صاحب جو ہے وہ آیت نقل کرتے ہیں۔ کیوں آیت نقل کرتے ہیں؟ عنوان تو اپنی طرف سے انسان نے بنانا ہوتا ہے، تو عنوان بنا لیتے، لیکن آیتیں نقل کی۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ امام بخاری رحمہ اللہ دراصل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ حدیثوں کو رد کر دیتے ہیں کہ حدیث پتہ نہیں یہ محفوظ ہے کہ نہیں ہے، حدیث بہت بعد میں لکھی گئی، حدیث فلاں نے لکھی، اس میں راوی ضعیف ہوتے ہیں، قرآن بالکل سچی کتاب ہے، قرآن جو ہے وہ سچی کتاب، وہ ماننی چاہیے، حدیثوں مانو یا نہ مانو کوئی مسئلہ نہیں۔ امام بخاری فرماتے نہیں ایسا نہیں ہے، کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ رہنا، ایسا نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے، قرآن بھی اللہ کی وحی ہے اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا، حدیث کی حفاظت کا بھی ذمہ اٹھایا۔ میں حدیث نیچے ذکر کرتا ہوں، اوپر قرآن کی آیت ذکر کر رہا ہوں، تمہیں یہ بتلانے لگا ہوں کہ جو جو حکم حدیث سے ثابت ہے وہ سیم وہی حکم قرآن سے بھی ثابت ہے، جو حکم حدیث سے ثابت ہے سیم وہی حکم قرآن سے بھی ثابت ہے۔ جس نے حدیث کا انکار کیا اس نے حدیث کا انکار نہیں کیا، اس نے دراصل جو ہے وہ قرآن مجید کا انکار کیا۔ آج دنیا جو ہے وہ یہ جھانسا دیتی ہے، چھوڑیے حدیثوں کو، چھوڑیے قرآن ہی کافی ہے، قرآن تو محفوظ ہے، حدیث کوئی محفوظ ہے؟ فرمایا نہیں، جس نے حدیث کو رد کیا اس نے دراصل حدیث کو رد نہیں کیا، اس نے اللہ کے قرآن کو رد کیا۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم ترازو لگائیں گے۔ ترازو کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، ترازو کا ذکر حدیث میں بھی ہے۔ لوگ پہلے اعتراض کرتے تھے عمل کہاں تولے جائیں گے، یہ کون سی حدیث ہے، اس کو کون عقل مانتی ہے؟ عقل نہیں مانتی، لہذا چھوڑیے اس حدیث کو۔ پہلے زمانے میں لوگ کہتے ہیں عمل تولا جائے گا، عمل بھی تولا جائے، نماز تولی جائے گی، نماز کسی نے دیکھی ہے؟ یہ پرانے زمانے کی باتیں۔ لیکن آج کی دنیا اور سائنس نے ثابت کر دیا ہم تو بخار کو بھی تول لیتے ہیں، اس بندے کو اتنا بخار ہے، گرمی کو بھی تولتے ہیں، سردی کو بھی تولتے ہیں، ہوا کو بھی تولتے ہیں، سائنس نے ساری چیزیں ثابت کر دی۔ یہ تو آج کی ہے نا، تو کل کے زمانے میں جواب دیا گیا لوگوں تم حدیثوں کا انکار کرتے ہو، یہ ترازو والی حدیثیں تو اللہ نے قرآن میں ذکر کی، ترازو کا ذکر تو قرآن میں ہے کہ ترازو لگائیں گے اور اس میں تمہارے اعمال کو تولا جائے گا۔ تم حدیثوں کا انکار نہیں کرتے، دراصل قرآن مجید کا انکار کرتے۔ اس لیے یہ نقطے کی بات ہے، یاد رکھیے، جہاں کہیں بھی کوئی آدمی کہے کہ صرف قرآن کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں ہے، اس کے منہ پہ ماریے تو دراصل حدیث کا منکر نہیں ہے، تو قرآن مجید کا منکر ہے۔
جو جو حکم حدیث سے ثابت ہے تقریباً وہ سارے کے سارے جو ہے قرآن مجید سے ثابت ہے، اور قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ کے رسول پہ، میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں، بات ذہن میں آ گئی، اپنے طلبہ سے کہا کرتا ہوں قرآن پہلے ہے کہ حدیث پہلے ہے؟ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں قرآن پہلے، عام طور پہ لوگ یہی کہتے ہیں نا قرآن پہلے ہے، قرآن بڑی کتاب ہے، مقدس ہے، بڑی عظیم ہے۔ میں کہتا ہوں حدیث پہلے، حدیث مقدم ہے، قرآن سے بھی پہلے۔ کیسے؟ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا لوگوں یہ قرآن مجید ہے، میرے پاس اللہ کی وحی آئی ہے، یہ کس نے بتلایا تھا؟ تو پہلے کون سی چیز آئی؟ پہلے تو حدیث آئی۔ اگر حدیث کو نہ مانے ہم قرآن کو مان ہی نہیں سکتے۔ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو کہتے ہیں، قول کو کہتے ہیں۔ آپ نے بتلایا کہ لوگوں میرے پاس جبریل فرشتہ آتا ہے، وحی لے کر آتا ہے اور قرآن لے کر آتا ہے۔ جب تک آپ کی وہ بات نہ مان لیں تب تک ہم قرآن کو مان ہی نہیں سکتے۔ تو حدیث پہلے ہے، بہرحال ہم پہلے بعد میں نہ بھی کریں، کم از کم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ قرآن اور حدیث میں کوئی فرق ہی نہیں ہے، یہ دونوں اللہ کا کلام ہے، دونوں ہیں۔ ہاں فرق اس ناحیے سے ہے کہ حدیث کے الفاظ اللہ کی جانب سے نہیں، قرآن کے الفاظ بھی اللہ کی جانب سے، معنی بھی اللہ کی جانب سے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کی جانب سے نہیں ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہیں، اور اس کے معنی اللہ کی جانب سے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، آپ وحی کے بغیر کبھی کلام جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، آپ وحی سے بولتے ہیں۔ بہرحال بات جو ہے وہ چلی گئی، میں ذکر کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے اندر ترازو لگائیں گے۔ یہ ترازو کا ذکر امام بخاری نے آیت کی شکل میں پیش کیا اور فرمایا یہ ترازو نہ صرف حدیث میں موجود ہے بلکہ قرآن میں بھی موجود ہے۔ ترازو کیسا لگائیں گے؟ ایسا ترازو لگائیں گے جو سراپا عدل ہوگا، جس میں ذرہ برابر بھی ڈنڈی مارنے کی گنجائش نہیں ہوگی، نہ ماری جائے گی۔ اور کیا ہوگا؟ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ۔ لوگوں یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، یہ ساری حدیث تمام احادیث عبرت ہی عبرت ہیں۔ لوگوں آپ کی باتیں بھی تولی جائیں گی اور آپ کی اعمال بھی تولے جائیں گے۔ قیامت کے دن جو میزان لگے گا اس میں باتیں بھی تولی جائیں گی اور اس میں افعال بھی تولے جائیں گے۔ زبان سے جو ہم بولتے ہیں، حضرت معاذ نے یہی کہا تھا نا یا رسول اللہ جو ہم باتیں کرتے ہیں کیا ان کا مواخذہ ہوگا؟ مائیں بہنیں بیٹیاں اور ہم بھی موبائل کے اوپر لگ جاتے ہیں جب گھنٹہ پیکج، بلکہ آج کل تو پیکج دن رات نہیں، مہینوں کے پیکج، پہلے تو گھنٹہ پیکج ہوتے تھے، اب تو مہینوں کے پیکج ہیں، پورا مہینہ پیکج لگ جاتا ہے، ختم ہی نہیں ہوتا، جتنی مرضی بات کرو، جتنے مرضی دیر لگے رہو۔ تو اس میں کیا کرتے ہیں؟ اس میں غیبتیں، چغلیاں، وہ فلاں نے ایسے کر دیا تھا، فلاں نے یہ کر دیا تھا، میں نے اس کے ساتھ یہ کر دیا، اس نے بھی یہ کر دیا، میں نے اس کو بھی کر دیا۔ ساری رات سارا دن انسان یہی ایک دوسرے کو سناتا رہتا ہے۔ ذرا اس باب کے اوپر غور کیجئے اور اس حدیث پہ غور کیجئے، ان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن، لوگوں تمہاری باتیں بھی اور تمہارے قول بھی اور تمہارے افعال بھی تولے جائیں گے۔ یہ جتنی بھی باتیں ہم کرتے ہیں ساری تولی جائیں گی۔ حضرت معاذ نے کہا تھا یا رسول اللہ یہ جو ہم گپے لگاتے ہیں ساری تولی جائیں گی، جو ہم جتنی بھی لوگوں سے باتیں کرتے ہیں ساری تولی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا تھا ثاقلت کا امک یا معاذ، معاذ تیری ماں تجھے گم پائے۔ تجھے پتہ ہے کتنے ہی لوگوں کو چہروں کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکا جائے گا اسی زبان کی کاٹ کی وجہ سے، اسی زبان کے بولوں کی وجہ سے، اسی زبان سے نکالے ہوئے جملوں کی وجہ سے۔ اسی لیے کہنے والے کہتے ہیں تلوار کے پارٹ مل جاتے ہیں، زبان کے پارٹ کبھی ملتے نہیں ہیں۔ تلوار کے زخم جو ہے وہ مٹ جاتے ہیں، نشان مٹ جاتے ہیں، زخم بند ہو جاتے ہیں، لیکن زبان کے نشان باقی رہنا تو بڑی دور کی بات ہے، زخم ہی ختم نہیں ہوتے ہیں۔ وہ جس وقت بھی اس کو ہاتھ لگاؤ وہ زخم جو ہے وہ ہرا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اپنی زبان کو احتیاط کے ساتھ جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتلایا، امام بخاری نے بھی ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر کیا کہ ترازو لگے گا، کہ قول تولے جائیں گے۔ قول کی بڑی اہمیت ہے، قول کی بڑی اہمیت ہے۔ کتنی اہمیت ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے ان العبد لیتکلم بکلمۃ من رضوان اللہ لا یلقی لها بال، انسان اللہ کی رضامندی کا ایک کلمہ بولتا ہے منہ سے، اسے پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کو بڑا محبوب کلمہ ہے، وہ اپنی طرف سے بے احتیاطی میں بول جاتا ہے، لیکن اللہ کو اتنا زیادہ پسندیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی پستیوں سے اٹھا کر اسے جنت کی درجوں پہ بلند کرتے ہی چلے جاتے ہیں، کرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرتے ہیں۔ ایک بول کی وجہ سے، معمولی سے بول کی وجہ سے، بس وہ اچھا ہے، اللہ کو پسند آ گیا۔ اور ایک بول
گندا ہے، نکما ہے، حقیر ہے، انسان بول دیتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، او تیری کیا حیثیت ہے، تو چوڑا ہے، کسی کو بول دیتا ہے یہ تو چھوڑو اس کو تو یہ ایسا ہے، ایک بول دیتا ہے اللہ کی ناراضگی کا، اللہ تعالیٰ بلندیوں سے اس کو پستیوں میں گراتے ہی چلے جاتے، وہ جہنم کی گہرائیوں میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا تھا یا رسول اللہ، یہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں امہات المومنین میں سے ہیں، اللہ دونوں کے اوپر راضی ہو جائے، حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ صفیہ کی بات کرتے ہیں، وہ تو ایسی ہے، تانی کذا و کذا، ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ تو چھوٹے قد کی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ تو نے وہ بات کہہ دی ہے اگر میٹھے دریا کے پانی میں ڈال دیا جائے تو میٹھے دریا کا پانی چینج ہو جائے، کڑوا ہو جائے، تبدیل ہو کر آ جائے، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ اپنے بول کی حفاظت کیجیے، اپنے بول کی، اپنی زبان کی حفاظت کیجیے۔ آپ نے فرمایا تھا مجھے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ان میں سے ایک زبان، اور آپ نے فرمایا تھا اکثر لوگوں کو جہنم میں دو چیزیں داخل کریں گی اور ان میں سے ایک زبان ہے، اکثر جہنم میں داخل ہونے والے لوگ جو ہے وہ اپنی زبان کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو اس لیے فرمایا ان اعمال بنی آدم و اقوالہم یوزن یا قولہم یوزن، بنو آدم کے جو اعمال ہیں اور ان کے اقوال جو ہیں ان کو تولا جائے گا، لوگوں اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے عملوں کی بھی حفاظت کرو، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو۔ پھر فرماتے ہیں امام مجاہد نے کہا القسطاس العدل بالرومیہ، قسطاس کا لفظ جو ہے یہ رومی زبان میں عدل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور کہا جاتا ہے قسط مصدر المقسط، یہ قسط کا لفظ جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے جس کا معنی عادل ہوتا ہے، اور ایک لفظ ہوتا ہے قاسط، ایک ہے مقسط اور ایک ہے قاسط۔ کہا قاسط جو ہے یہ ظالم کے معنی میں ہے، قاسط ظالم کے معنی، یہ عربی زبان کی خوبصورتی ہے، تھوڑا سا مادہ چینج کر دیا جائے تو معنی کہیں کا کچھ بن جاتا ہے، بلکہ ایک ہی لفظ کے بس اوقات ازداد معنی ہے، کہیں پہ وہ کچھ معنی دیتا ہے کہیں پہ کچھ معنی دیتا ہے۔ تو یہاں پہ کہا یہ قاسطہ سے قاسط کا لفظ ہے یہ ظالم کے معنی میں ہے، اور قاسطہ سے مقسط کا لفظ ہے اقسطہ سے یہ عادل اور عدل و انصاف کرنے والے کے معنی میں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ بیان کرتے ہیں حدثنی احمد بن اشکاب، سند ذکر کی ہے، سند میں صرف ایک بات ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف لے جاتا ہوں۔ حدثنا اور اخبرنا، یہ دو قسم کے لفظ اور بھی الفاظ ہیں، محدثین بولتے ہیں جب استاذ حدیث بیان کرتا ہے اور طلبہ سنتے ہیں تو طالب علم سن کر جو حدیث بیان کرتا ہے اس کو کہتا ہے حدثنا یا حدثنی، مجھے میرے استاذ نے یہ حدیث بیان کی۔ اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شاگرد پڑھتا ہے اور استاذ سنتا ہے، حدیث شاگرد پڑھتا ہے، کاپی کتاب اس کے سامنے موجود ہوتی ہے، وہاں سے وہ پڑھتا ہے اور استاذ سنتا ہے، اس کے لیے محدثین کہتے ہیں حدثنا نہیں بولنا چاہیے بلکہ کیا بولنا چاہیے؟ اخبرنی یا اخبرنا بولنا چاہیے۔ تو یہ محدث نے یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا حدثنی۔ پھر اس کے بعد سند ہے، اور اس کے بعد ہے نبی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان للرحمن، دو کلمے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑے ہی محبوب ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بڑے ہی ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان، ترازو میں بڑے بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ پاک ہے جو کہ بہت ہی بڑی عظمت والا ہے۔ یہ دو کلمے بہت بھاری ہیں، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے کلمات یہ بہت عظیم ہیں، بڑے ثقیل ہیں، جو آدمی اپنے نامہ اعمال کو بھاری کرنا چاہے قیامت کے دن فاما من ثقلت موازینہ، جس کا ترازو بھر گیا بھاری ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ جو اپنے ترازو کو بھاری کرنا چاہتا ہے وہ کیا کرے؟ اپنی زبان پہ گالیاں نہ لائے، غیبتیں اور جھوٹ نہ لائے، بلکہ اپنی زبان کو اللہ کی تعریف اور اللہ کی ثنا اور اللہ کی حمد اور تحلیل اور تکبیر کے ساتھ کیا کرے؟ تر کرے، ترازو بھر جائے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا کر دے گا۔ صبح و شام ذکر کیجئے، جو لوگ کہتے ہیں نا پریشانی رہتی ہے، مصیبتیں ختم نہیں ہوتی، ٹینشنیں ختم نہیں ہوتی، فلاں چیز تنگ کرتی ہے، فلاں چیز تنگ کرتی ہے، اپنا اٹھنا بیٹھنے کا معمول جو ہے وہ ذکر و اذکار کے ساتھ بنا لیجیے، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ، جتنے بھی اذکار ہیں صبح و شام ان کا ذکر کیجیے، اور پھر دیکھیے برکت جو ہے وہ کیسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ مومن کا قوی مضبوط ترین اسلحہ ہے، اگر اپنے آپ کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کے اسلحے سے اس کو اپنے آپ کو مسلح کر لیجیے۔ دو کلمے بڑے ہلکے ہیں، زبان پہ آسانی سے کہہ جا سکتا، دکان کے چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا کہہ سکتا ہے، ترازو میں بڑے بھاری ہیں۔ فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ جو اکیلا ہی ہے یہ میزان کو بھر دے گا۔ ایک الحمدللہ کہنا
ترازو کو بھر دے گا۔ کون سا ترازو؟ وہ ترازو جس میں اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینوں کی مخلوقات ساری ڈال دی جائے وہ نہیں بھرے گا۔ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کی مخلوقات کو ڈال دیا جائے تو کبھی نہیں بھرے گی۔ فرمایا اس میں ایک الحمدللہ ڈال دیا جائے تو وہ بھر جائے گا، اتنا بڑا۔ لیکن دل سے کہیے، اللہ کو جان کر کہیے کہ میں واقعی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، جیسا کہ اگلے میں ترجمے میں ذکر کر رہا ہوں، سبحان اللہ و بحمدہ کا ترجمہ کر کے میں انشاءاللہ بات ختم کرتا ہوں۔ دل سے کہیے، پھر دیکھیے یہ کیسے ترازو کو جو ہے وہ بھرتا ہے۔ آئیے اس کا معنی کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس میں دو صفتیں اللہ کی ذکر کی گئی، ایک کو کہتے ہیں صفات سلبیہ، سبحان اللہ، یا اللہ تو پاک ہے، یہ سلبی، سلب کا معنی تو مائنس، منفی، نیگیٹو، یا اللہ تیرے اندر نیگیٹو صفت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے، یا اللہ تیرے اندر عیبوں والی صفت کوئی نہیں ہے، عیب والی کوئی چیز نہیں ہے، تو عیبوں سے بالکل مبرہ، بالکل پاک ہے، سبحان پاک ہے، یا اللہ میں تیری پاکیزگی بیان کرتا ہوں، تیرے اندر کوئی عیب نہیں پایا جاتا، نیند نہیں آتی، اولاد نہیں ہے، پیٹ بھوک نہیں لگتی ہے، اور جو ہے وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے، تجھے رزق کی ضرورت نہیں ہے، تجھے دنیا کی کسی شے کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ تیرے اندر کوئی عیب ہے ہی نہیں، تو عیبوں سے بالکل مبرہ ہے، یہ سبحان کا معنی۔ اور کہ اللہ عیب ہے کہاں پہ؟ ہمارے اندر، یا اللہ تیرے اندر کوئی عیب نہیں، یہ پاکیزگی بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تیرے اندر عیب ہی عیب ہے، تیرے اندر استغفر اللہ من ذالک کوئی عیب نہیں، یا اللہ میرے اندر عیب ہی عیب، یا اللہ میرے اندر عیب ہی عیب ہیں، تیرے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا۔ وَبِحَمْدِهِ، یا اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، تعریفیں تیری ہیں، کیا مطلب؟ یا اللہ جتنے کمالات کا مالک ہے تو ہے۔ اگر اس لفظ کے معنی کے اوپر غور کر لیا جائے تو انسان کا تکبر ختم ہو جاتا ہے، اگر اس معنی کے اوپر غور کر لیا جائے تو کبھی انسان متکبر نہیں بنتا۔ یا اللہ جو کچھ بنایا کائنات میں، جو صلاحیت پیدا کی تو نے پیدا کی ہے، تیرے علاوہ کسی کا کوئی کمال نہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بخاری لکھی اور یہی کلمہ پڑھا، یا اللہ بخاری میں نے لکھ دی، بڑا جان جوکھوں کا کام کیا، بڑی محنت کا کام کیا، لیکن یا اللہ یہ میرا کوئی کمال نہیں، یہ تیرا کمال ہے۔ وَبِحَمْدِهِ، تمام تعریفیں تیری ہیں، یا اللہ کمال تیرا ہے، تو نے دیا ہے تو میں نے کر لیا، تو نہ دیتا نہیں کر سکتا تھا۔ یا اللہ میرے سے پہلے کوئی بندہ نہیں آیا، دنیا میں کوئی انسان نہیں آیا، یا اللہ تو نے مجھے توفیق بخشی ہے تو میں نے یہ کام کیا ہے، تیری توفیق میرے شامل حال نہ ہوتی میں کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ یا اللہ تو عیبوں سے بھی پاک ہے، میرے اندر عیب ہیں، اگر میرے کام میں کوئی خامی رہ گئی ہے تو وہ میری وجہ سے ہے، میں اس کو پورا نہیں کر سکا۔ یا اللہ اگر اس کتاب کے اندر کوئی کمال اور عظمت پائی جاتی ہے تو تیری توفیق کی وجہ سے ہے، تو نے عظمت دی ہے تو کمال پیدا ہوئی ہے۔ عمدہ سے عمدہ کوئی بلڈنگ بنا دیتا ہے انجینئر، وہ کہتا ہے میں نے بنائی، نہیں، وہ کہے میرے رب نے توفیق دی ہے میں نے بنا دی، توفیق میرے رب نے دی ہے، مجھے ذریعہ بنایا ہے، یہاں پہ عقل جو ہے وہ میرے رب نے ڈالی ہے۔ دوسرا بندہ بھی موجود ہے، اس کے اندر یہ عقل موجود نہیں ہے، جو میں سوچ لیتا ہوں وہ دوسرا نہیں سوچ سکتا، تو میرے اندر سوچ جو پیدا کی ہے وہ میرے رب نے پیدا کی ہے، یہی وَبِحَمْدِهِ کا معنی۔ یا اللہ میرا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، میری کوشش بھی تیری ہے، میری عقل بھی تیری ہے، جو میں محنت کرتا ہوں، میری سانسیں میں ہاتھ حرکت کرتا ہوں، بناتا ہوں، یا اللہ سب کچھ تیرا ہے۔ فرمایا یہ دو قسم کی صفتیں ہیں، یا اللہ تیرے اندر عیب کوئی نہیں پایا جاتا، اس دنیا میں اس کائنات کے اندر مجھے جو کمال نظر آتا ہے، اس کے ماوراء بھی کمالات ہیں، یہاں پہ جو مجھے کمال نظر آتا ہے وہ کسی اور کا نہیں، صرف اور صرف تیرا ہے، اس میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ جب یہ کلمہ انسان کہتا ہے نا تو پھر یہ ترازو کو بھر دیتے ہیں، جب اس نظریے سے کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یا اللہ تو ہی عظمتوں والا ہے، کمال سارے کا سارا تیرا ہی ہے، یا اللہ پھر جو ہے وہ یہ کلمے پھر اللہ کو بڑے پیارے ہو جاتے ہیں۔ بعض نے کہا یہ کلمے ہی پیارے نہیں، اللہ تعالیٰ کلمے کہنے والے کو بھی پیارا بنا لیتا ہے، یہ کلمے بھی پیارے بن جاتے ہیں، ترازو کو بھر دیتے ہیں، اور کلمہ کہنے والا بھی پیارا بن جاتا ہے۔ ایک حدیث یا دو حدیثیں میں ذکر کر کے بس بات اپنی ختم کرتا ہوں اس کلمے کی فضیلت میں۔ ایک بدوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، ایک بدوی آ گیا، اعرابی جسے کہا جاتا ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی وظیفہ بتلا دے، کوئی دعائی سکھلا دے۔ آپ نے فرمایا کہا کر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا کر۔ تو اس نے انگلی پہ گنے کہ سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ گن کر جو ہے وہ چلا گیا، تھوڑی دور کے بعد جا کر رک گیا اور پھر واپس پلٹ آیا،
آپ نے فرمایا تفکر البائس، مسکین فقیر بیچارہ جو ہے وہ سوچ میں پڑ گیا ہے، اچھا آ جاؤ واپس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ جو آپ نے دعا سکھلائی ہے یہ تو ساری اللہ کے لیے، سبحان اللہ اللہ کے لیے، الحمدللہ اللہ کے لیے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ ولا حول ولا، یہ تو سارا اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ میں نے تو دعا اپنے لیے منگوائی تھی۔ آپ نے فرمایا جب تو کہے گا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے قد صدقت، اے میرے بندے تو نے سچ کہا، اللہ پاک ہے، باقی ساری مخلوق عیبوں سے بھری پڑی، ساری کائنات کے لوگ عیبوں والے ہیں، یا اللہ تو اکیلا صرف جو ہے وہ پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے صدقتا، تو نے بالکل سچ کہا، الحمدللہ یا اللہ تمام تعریفیں تیری ہیں، کسی اور کی تعریف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں قد صدقتا، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ اور پھر تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور وہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد صدقتا ہے، میرے بندے تو نے سچ کہا۔ پھر جب تو یہ کلمے کہنے کے بعد کہے گا اللہم اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، آگے سے جواب آئے گا یا میرے بندے قد فعلت، جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور جب تو کہے گا اللہم ارحمنی، یا اللہ مجھے رحم کر دے، اللہ تعالیٰ فرمائے قد فعلت، جاؤ میں نے تیرے اوپر رحم کر دیا۔ اور جب تو کہے گا اللہم ارزقنی، یا اللہ مجھے رزق عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جاؤ قد فعلت، جاؤ تجھے میں نے جو تو نے مانگا وہ بھی تجھے دے دیا۔ یہ کلمے ہی پیارے نہیں، کلمے کہنے والا بھی اللہ کا پیارا بن جاتا ہے۔ یہ کلمے ہی پیارے تو پیارے ہے ہی ہیں، بہت پیارے ہیں، یہ کلمے کہنے والا بھی پیارا بن جاتا ہے۔ اس لیے صبح و شام اس کی تسبیحاں کیا کرو، صبح کو لازم بنا لو، صبح کو تسبیح پڑھو، شام کو تسبیح پڑھو، اور دل میں یقین بھی کرو یا اللہ میں عیبوں سے بھرا پڑا، یا اللہ تو پاک صاف، یا اللہ ساری تعریفیں تیری، سارے کمالات تیرے۔ پھر یہ کلمے کا ورد کرو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی نوازشیں اور اپنی عطائیں جو ہے وہ کیسے دیتا۔ آخری حدیث حضرت ام سلمہ یا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھلائیے، یا رسول اللہ مجھے کوئی دعا سکھلائیے میں جو دعا مانگا کروں۔ لوگ وظیفے پوچھتے رہتے ہیں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے جسے ہم وظیفہ سمجھتے نہیں، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے۔ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ مجھے وظیفہ بتلائیے، کوئی دعا بتلائیے، رات کو میں اٹھوں تو میں کیا پڑھا کروں؟ آپ نے فرمایا جب نماز پڑھو کرو نا تو سبح اللہ عشرا، 10 مرتبہ سبحان اللہ کہا کرو، واحمدیہ عشرا، 10 مرتبہ الحمدللہ کہا کرو، وکبریہ عشرا، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو۔ پھر اس کے بعد دعا مانگو، اللہ تبارک فرمائیں گے اے میری بندی، اے میرے بندے، جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دیا، جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دی، جو تو نے مانگا میں نے تجھے دے دی۔ فرمایا 10 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لو، اس کے بعد مانگتے چلے جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں دیتا چلا جائے۔ یہ کلمے اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور کلمہ کہنے والا بھی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ بہت زیادہ پیارا بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ اختصار کے ساتھ میں نے ایک طالب علم ہونے کے ناحیے سے چند ایک ٹوٹی بوٹی باتیں پیش کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، میں بھی یہی بات کہوں گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو میں نے باتیں کی ہیں اس میں میرا ذرہ برابر کوئی کمال نہیں، میرے رب کا کرم ہے۔ اگر کوئی میں نے اللہ کی توفیق سے صحیح بات کہی ہے تو یہ خاص اللہ کی توفیق ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں، میرا کوئی کمال نہیں۔ ہاں اللہ کی توفیق کے بعد میرے اساتذہ کا، میری مادر علمی کا حصہ ہے، ان کی تربیت کا نتیجہ ہے۔ اگر میں نے کوئی غلط باتیں کی ہیں، کوئی خامی اور کوتاہی رہ گئی ہے، اس میں میں ہی ذمہ دار ہوں اور میں ہی قصوروار ہوں، اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ لہٰذا آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ اس کو پڑھیں اور اس کو سمجھیں، جو باتیں کی ہیں اس میں خیر کی باتیں ہیں، ان میں تھوڑا سا غور و فکر کریں اور اپنی زندگی میں ان آنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آخر میں ایک بار پھر میں اپنی بیٹیوں کو جو فارغ التحصیل ہو رہی ہیں ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں، اور ان کی اساتذہ کو بھی اور ان کے والدین کو بھی اور ان کی انتظامیہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور ان کی زندگیوں کو بہتر بنا دے اور ان کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما دے، رزق میں برکت نصیب فرما دے، دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ حل فرما دے۔ ان بیٹیوں کو اور ان بہنوں کو اور ماؤں کو جو دین کی خدمت کر رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دین کا خوب کام لے۔ خاص طور پہ جو بیٹیاں فارغ ہو رہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے دین کے لیے پسند فرما لے اور ان کو آگے چل کر جو ہے وہ مزید دین کی جو ہے وہ خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ان کا مستقبل اچھا بنا دے۔ جہاں کہیں بھی کوئی پریشانیاں ہیں ماؤں بہنوں میں، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما دے اور ان کا مستقبل اچھا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں مجلس کے آخر میں
تمام حضرات کا تہہ دل سے مشکور ہو۔ انتظامیہ کی طرف سے خصوصی طور پہ آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً فضیلت الشیخ محترم جناب ڈاکٹر عتیق الرحمان صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کا بھی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ وہ ابھی انشاءاللہ دعا بھی فرمائیں گے۔ آپ سب حضرات تشریف رکھیے۔ ہمارے معزز مہمانان ذی وقار، انہوں نے بہت ہی اچھی تقاریر فرمائی ہیں۔ محترم جناب مولانا محمد حنیف عاجز صاحب نے بہت ہی جاندار شاندار خطاب فرمایا ہے، اور ہمارے استاد محترم جناب الشیخ فضیلت الشیخ عبدالعلیم صاحب حفظہ اللہ تعالی، انہوں نے بڑی نصیحت امیز باتیں فرمائی ہیں۔ لیکن یہ درس حدیث یا درس بخاری کیا تھا کہ نورانی موتیوں کی ایک لڑی تھی جو تاثیر کے اعتبار سے اپنے اثر کے ساتھ دلوں میں اترتی چلی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت الشیخ دعا فرمائیں گے۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ آج کا تمام تر جو پروگرام ہے یہ عبداللہ یاسین کیسٹ ہاؤس ہے، ان کا چینل ہے یوٹیوب پر، وہاں سے یہ تمام کی تمام ریکارڈنگ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ پروگرام آپ وہاں سے لے سکتے ہیں۔ تو میں حضرت الشیخ سے دعا کروں گا، التجا کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ اس گلشن کو تا قیام قیامت آباد فرمائے، اور اس کے بانی، اس کے منتظم اور اس کے معاونین، اللہ تعالیٰ انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ محترمہ باجی ام سفیان صاحبہ، جن کی کاوشوں سے اللہ تعالیٰ نے اس شجر کو ثمر آور بنایا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی والی، صحت والی، تقوی والی، نیکی والی، برکت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میرے برادر اصغر محترم خادم العلماء محترم جناب حافظ محمد سفیان صاحب، جو رات دن علماء کی خدمت میں پیش رہتے ہیں اور اس ادارے کے لیے رات دن کوشاں رہتے ہیں، اللہ انہیں بھی سلامتی والی، نیکی والی، عمل والی اور صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ میں آخر میں پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اس دین کے ساتھ وابستہ رہنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین، اللہم رحمتک نرجو فلا تکلنا الى انفسنا طرفۃ عین واصلح لنا شأننا کلہ لا الہ الا انت، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء، اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها، اللہم ارزقنا الاخلاص والقبول، اللہم ارزقنا الاخلاص والقبول، اللہم ارزقنا الاخلاص والقبول،
اللهم ارزقنا الإخلاص والقبول. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم تقبل منا صالح الأعمال إنك سميع الدعاء. اللهم تقبل منا صالح الأعمال إنك سميع الدعاء. اللهم تقبل منا إنك سميع الدعاء. اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم احفظ باکستان. اللهم احفظ المسلمين في باکستان. اللهم احفظ المسلمين في تركيا وفي كشمير وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان. اللهم احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد الإسلام والمسلمين من كل شر ومكروه. اللهم احفظنا من كل شر ومكروه. اللهم اهلك اليهود والنصارى والمجوس ومن شايعهم. اللهم اهلكهم وزلزلهم. اللهم شتت شملهم ومزق جمعهم وخرب بنيانهم ودمر ديارهم وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم. مولا کریم اپنے ان مدرسوں کی حفاظت فرما. اللہ اپنے ان مدرسوں کی حفاظت فرما. اللہ اپنے دین کی حفاظت فرما. اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما جو تیرے دین کا نام لیتے ہیں. اللہ تیرے دین کا کام کرتے ہیں. اللہ آج دنیا ٹوٹ پڑی ہے ان کو مٹانے کے لیے, ان کو ختم کرنے کے لیے. اللہ جو ملک تیرے نام پہ بنا ہے اس کو توڑنے کے لیے دنیا ٹوٹ پڑی ہے. اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما. اللہ اپنے جو تیرے بندے دین کی خدمت کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما. اللہ ان کو مزید توفیق نصیب فرما. ان بیٹیوں کے مستقبل اچھے بنا دے. اللہ ان کو کامیاب فرما دے. دین اور دنیا دونوں جہانوں کی ساتھ نصیب فرما دے. اللہ ان کے آنے والے مستقبل میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں ان کو دور فرما دے. ان کا خیر اور ان کا مستقبل جو ہے وہ اچھا بنا دے. مستقبل تابناک اور روشن بنا دے, دین کے اعتبار سے بھی دنیا کے اعتبار سے. یا اللہ جتنے لوگ اس گئے گزرے دور میں تیرے دین کے ساتھ وابستہ ہیں, اللہ کسی کا جی نہیں چاہتا دین کی طرف آنے کو, پھر بھی لگے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر. اللہ ان کی محنتوں کو قبول کر لے. اللہ جو لگے ہوئے ان کو لگے رہنے دے. اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرما دے. اللہ یہ چھوٹے چھوٹے مدرسے, اللہ یہ تھوڑا سا ٹائم لگانے والے بندے اپنی بساط کے مطابق تیرے دین کی خدمت کر رہے ہیں. اللہ قبول فرما لے. اللہ قبول فرما لے. اللہ اپنے دین کو زندہ و جاوید کر دے. اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہمیں دین پر عمل کرنے والا بنا دے. اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما دے. اللہ ہماری کمیوں کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما. سعودی عرب کی حفاظت فرما. اللہ کشمیر میں مظلوم مسلمان ہیں ان کی مدد فرما. اللہ ترکیہ میں, شام میں, جہاں جہاں زلزلہ آیا ان کی مدد فرما. فوت شدگان کی مغفرت فرما. اللہ جتنے بھی ہمارے فوت شدگان ہیں سب کی مغفرت فرما. اس مدرسے کے بانی مبانی یا اللہ جو بزرگ چلے گئے, اللہ جو تعاون کرنے والے چلے گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما. اللہ ان کے درجات بلند فرما. احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاح. اللہ ہم نیک نہیں ہیں لیکن تیرے نیک بندوں کا نام تو لیتے ہیں. اللہ تیرے نیک بندوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں. اللہ قیامت کے دن ان کا ساتھ نصیب فرما دے. ابو بکر صدیق کا ساتھ نصیب فرما دے. عمر فاروق کا ساتھ نصیب فرما دے. اپنے پیارے پیغمبر کا ساتھ نصیب فرما دے. اللہ حوض کوثر سے پانی نصیب فرما دے. اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب فرما دے. اللہ قیامت کے دن نامہ اعمال دکھا کر شرمسار نہ کرنا. اللہ جہاں چغلیاں ہیں, غیبتیں ہی غیبتیں ہیں, جھوٹ ہی جھوٹ ہے, خیانتیں ہی خیانتیں ہیں, برائیاں ہی برائیاں ہیں, مولا کریم ہمارا نامہ اعمال دکھا کر شرمسار نہ کرنا. اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی ذلتوں سے محفوظ فرما لے. اللہ ہمارے والدین بزرگ جو حیات ہیں اللہ صحت والی, عافیت والی, نیکی والی لمبیاں زندگیاں نصیب فرما. جو فوت ہو گئے ہیں اللہ کریم کروٹ کروٹ جنت الفردوس کا نصیب فرما. یا اللہ جن والدین نے اولادوں کی اچھی تربیت کی ہے اللہ ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ جن اساتذہ نے اچھا پڑھایا ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما. اللہ جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو معاف فرما دے.
اللہ جو کمیاں رہ گئی ان کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اور بچیوں کو نیک بنا دے۔ اللہ ہمارے بچوں اور بچیوں کے مستقبل اچھے بنا دے۔ یا اللہ ان کو اپنے دین کے لیے منتخب فرما لے، اپنے دین کا خوب کام لے لے۔ یا اللہ برے وقت سے محفوظ فرما۔ اللہ دین دنیا سے اٹھتا چلا جا رہا ہے، علماء پختگی والے موجود نہیں ہیں۔ مولا کریم وہ آسمان سے تو نہیں اترنے، انہی لوگوں سے آنے ہیں۔ یا اللہ ان بیٹیوں کو بہترین عالمہ بنا دے۔ یا اللہ ان بچوں کو بہترین عالم بنا دے۔ اللہ اپنے دین کے مبلغ اور دین کے خادم بنا دے۔ یا اللہ جتنے بھی بندے تعاون کرنے والے ہیں ان کی محنتوں کو قبول فرما لے۔ یا اللہ جتنے بھی یہاں موجود ہیں اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ نیکیوں کو قبول کر لے اور آنے والی زندگی میں مزید نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جن کے پاس رزق نہیں، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما۔ اللہ لقمہ حرام سے محفوظ فرما دے۔ اللہ لقمہ حرام سے محفوظ فرما۔ اللہ جن بھائیوں کے پاس بہنوں کے پاس اولاد نہیں، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ جن کے پاس اولاد نہیں، نیک اولاد عطا فرما دے۔ جن کو دے رکھی ہے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی شادیوں میں برکت فرما دے۔ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں ان کو بہترین رشتے نصیب فرما۔ بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں یا اللہ اچھے رشتے عطا فرما دے۔ اللہ گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے۔ اللہ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما۔ یا اللہ جو خیر مانگی ہے وہ بھی نصیب کر دے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے۔ ہر وہ خیر ہمیں عطا کر جس کا سوال تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ یا اللہ جس برائی سے ہم نے پناہ مانگی ہے اللہ اس سے بھی پناہ دے دے، جس سے نہیں مانگ سکے جو ہمارے لیے بہتر ہے اللہ اس سے بھی پناہ عطا فرما۔ دین و دنیا یا اللہ دنیا کے اندر جتنے بھی بے حیائی کے، لادینیت کے اور طرح طرح کے فتنے ہیں ان سب سے ہم کو بھی اور ہماری اولادوں کو محفوظ فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔